بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ہے اور تیسرا سبق چالو ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل اور آسمانی کتابوں میں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی دلیل سے ان تینوں کتابوں کو آسمانی کتاب ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتاب نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا، اور جو شخص ان کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے سامنے موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت، زبور اور انجیل ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ اصل میں اس کو عدل بدل کر دیا گیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل اور اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے، اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یقین نہیں رہنا چاہیے یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفہ اترتے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ پیغمبروں پر صحیفہ نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام بھی ہے، اور قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں سے ایک نقطہ بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظم عبارت معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورہ کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے کہ بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے۔ پانچویں ہے کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت نہ موقع ملا کہ قرآن میں کم و بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے ناپید کرے، اور نہ خدا چاہے کہ قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہے کہ ہر زمانے اور قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں اور قرآن مجید کے احکام کا عمل کرنے سے عاجز ہو، کیونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔